وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، تم نماز قائم رکھو جو کہ بدنی عبادات کی اصل ہے، اور اگر تمہارے پاس مال ہو تو اس کی زکوٰۃ دو۔ نوٹ: خیال رہے کہ یہ حکم عام ہے اور تمام عورتوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ نماز پڑھیں، روزے رکھیں اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کریں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کیا کرتی تھیں، چنانچہ سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ بلا ناغہ نماز تہجد پڑھنے کی پابند تھیں اور اکثر روزہ دار بھی رہا کرتی تھیں۔ اور ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ آپ اکثر روزہ دار رہا کرتی تھیں اور تلاوت قرآن مجید اور دوسری قسم کی عبادتوں میں مصروف رہا کرتی تھیں۔ یہاں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو حکم دیا گیا کہ نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قربت کے باعث اگر کوئی نماز اور زکوٰۃ کا تارک ہوگا تو اس سے کسی قسم کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، روزے بھی نہیں رکھتے اور فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، اور انہیں جب عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو نسبت کا بہانہ بنا دیتے ہیں کہ ہماری نسبت اچھوں کے ساتھ ہے، اس لیے اگر ہم ان احکامات پر عمل نہ کریں تو بھی ہمارا بیڑا پار ہے۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، یعنی تمام احکامات اور ممنوعات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو۔ لہذا تم میں سے کسی کی شان کے لائق یہ بات نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تم اس کی مخالفت کرو۔ نوٹ: یہ حکم عام ہے اور تمام عورتوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے اور ان کی نافرمانی سے بچنے کا حکم ہے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن فرائض اور سنتوں وغیرہ میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب فرما برداری کیا کرتی تھیں، حتیٰ کہ مستحب احکام میں بھی ان کی اطاعت کا حال بے مثال تھا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے آپ کی ازواج مطہرات میں سے رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اس رتبے کی تمنا رکھتی ہو تو تمہیں چاہیے کہ کل کے لیے کھانا بچا کر نہ رکھو، اور جب تک کسی کپڑے میں پیوند لگ سکتا ہے تب تک اسے بیکار نہ سمجھو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فقر کو مالداری پر ترجیح دینے کی اس نصیحت پر اتنی عمل پیرا رہیں کہ زندگی بھر کبھی آج کا کھانا کل کے لیے بچا کر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن کی اطاعت و فرمانبرداری کا صدقہ مسلم خواتین کو بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ ترجمہ کنز العرفان، اے نبی کے گھر والوں، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ گناہوں کی نجاست سے تم آلودہ نہ ہو۔ اس آیت میں اہل بیت سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سب سے پہلے مراد ہیں، کیونکہ آگے پیچھے سارا کلام ہی ان کے متعلق ہو رہا ہے۔ بقیہ نفوس قدسیہ یعنی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اور حسنین کریمین علیہم رضوان کا اہل بیت میں داخل ہونا بھی دلائل سے ثابت ہے۔
صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب سوانح کربلا میں یہ آیت لکھ کر اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کے مصداق کے بارے میں مفسرین کے اقوال اور احادیث نقل فرمائی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں خلاصہ یہ کہ دولت سرائے اقدس کے سکونت رکھنے والے اس آیت میں داخل ہیں، یعنی ازواج مطہرات، کیونکہ وہی اس کے مخاطب ہیں، اور چونکہ اہل بیت نسب یعنی نسبی تعلق والوں کا مراد ہونا مخفی تھا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فعل مبارک جس میں پنجتن پاک کو چادر میں لے کر ان کے لیے دعا فرمائی سے بیان فرما دیا کہ مراد اہل بیت سے عام ہیں۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان آیات یعنی اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت کو نصیحت فرمائی گئی ہے تاکہ وہ گناہوں سے بچیں اور تقوی اور پرہیزگاری کے پابند رہیں۔ یہاں گناہوں کو ناپاکی سے اور پرہیزگاری کو پاکی سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ گناہوں کا مرتکب ان سے ایسے ہی ملوث ہوتا ہے جیسے جسم نجاستوں سے آلودہ ہوتا ہے، اور اس طرز کلام سے مقصود یہ ہے کہ عقل رکھنے والوں کو گناہوں سے نفرت دلائی جائے اور تقوی اور پرہیزگاری کی ترغیب دی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔